اب بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ ان دعاؤں میں پاسٹ یعنی ماضی کے صیغوں کا ذکر ہے، تو اس وجہ سے افطار کرنے کے بعد یہ دعائیں پڑھنی چاہیے، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ افطار کرنے سے پہلے پڑھنی چاہیے۔ روزہ افطار کرنے کے وقت جو دعائیں ہیں یا جو دعا پڑھنی چاہیے تو وہ احادیث میں آئی ہیں، مگر ساتھ ساتھ ہی لوگوں نے کچھ دعاؤں میں اپنی طرف سے بھی اضافہ کر لیا ہے۔ سب سے پہلی جو دعا ہمیں ملتی ہے وہ ابو داود میں مرسلاً روایت ہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار کیا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ تو یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، یعنی اے اللہ میں نے آپ کے لیے ہی روزہ رکھا ہے اور آپ کے رزق پر ہی میں افطار کرتا ہوں۔ اب اس روایت کی سند مرسل ہے۔ اب مرسل روایت بعض حضرات کے نزدیک حجت ہوتی ہے۔ اس کے بعد بعض لوگوں نے اس روایت میں کچھ اپنی طرف سے بھی اضافہ کر لیا ہے کہ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ۔ یہ جو وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ کے الفاظ ہیں یہ احادیث میں نہیں آتے، اس وجہ سے یہ ایڈ اس کے ساتھ نہیں کرنے چاہیے، لوگوں نے اپنی طرف سے اس میں ایڈ کر لیے ہیں۔ پھر جو اور دعائیں ہیں وہ بھی ہمیں ملتی ہیں، اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افطار کے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ دعائیں بھی بعض احادیث میں ہمیں ملتی ہیں، اور اسی طرح بعض روایات میں بسم اللہ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت یہ الفاظ میں ملتے ہیں۔ لیکن جو دو آخری یہ والی دعائیں ہیں یہ دعائیں صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہیں، اس کی سند کمزور ہے ان دونوں دعاؤں کی، اور ان کی جو سند ہے اس پر محدثین نے کلام کیا ہے۔ اسی طرح اور جو دعائیں ہیں وہ بھی ہمیں ملتی ہیں۔ یہ ملتی ہے دعا کہ اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی۔ یہ روایت بھی جو ہے صحیح روایت ہے، جو اس میں الفاظ جو آتے ہیں کہ اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کی اس رحمت کا جو ہر چیز پر حاوی ہے، ہر چیز پر وسیع ہے، ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، اور آپ میری مغفرت فرما دیجئے۔ یہ دعا بھی ملتی ہے ابن ماجہ میں۔ اسی طرح جو صحیح روایت ہے مضبوط سند کے ساتھ وہ ابو داود میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطار کے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ یہ دعا آتی ہے کہ بھوک چلی گئی، پیاس چلی گئی، اور رگیں جو ہیں وہ تر ہو گئیں، اور اجر ثابت ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں۔ تو یہ دعائیں ہمیں ملتی ہیں۔ اب بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ ان دعاؤں میں پاسٹ یعنی ماضی کے صیغوں کا ذکر ہے، تو اس وجہ سے افطار کرنے کے بعد یہ دعائیں پڑھنی چاہیے، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ افطار کرنے سے پہلے پڑھنی چاہیے۔ لیکن جو اس میں بات کیا ہے کہ چاہے آپ افطار سے پہلے پڑھیں افطار کے بعد پڑھیں، لیکن جب انسان افطار کر لیتا ہے، جیسے کھجور سے افطار کر لیتا ہے، پانی سے افطار کر لیتا ہے، تو اس کے بعد یہ دعائیں پڑھنی چاہیے۔ خاص طور پر جو لاسٹ والی دعا ہے وہ اس کے بعد پڑھنی چاہیے۔ کھانا وغیرہ کھانے سے پہلے یہ دعائیں پڑھ لینی چاہیے۔